السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ السلام علیکم۔ آج جو یہ میرا ایک لیکچر ہے، یہ تو نہ موروثی ہے نہ کوئی تفصیلی لیکچر ہے۔ اس میں 2-3 منٹ میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے مختلف لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کون سی کتاب اچھی ہے، کون سی نہیں ہے، کہاں سے تیاری کی جائے، کہاں سے نہ کی جائے۔ تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، باقی کسی کا اس سے متفق ہونا لازمی نہیں ہے، سب کا حق ہے، وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی بھی مارکیٹ میں موجود معروضی کتب ہے، کوشش کریں کہ آپ وہ سب دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ کسی ایک کتاب کے مطالعے سے آپ شاید ٹیسٹ تو پاس کر سکیں گے، لیکن جتنے مارکس آپ کو بنانے چاہیے وہ آپ نہیں بنا سکیں گے۔ تو ان میں پھر زیادہ جو آج کل ہمارے مارکیٹوں میں عام ہے، سہیل بٹی کی کتاب ہے، ڈوگرز ہے، کاروان ہے، جہانگیر ہے، کلید اردو ہے وغیرہ۔ میری کتاب بھی مارکیٹ میں ہے، لیکن نئی کتاب ہے، ہاتھوں میں آنے سے پہلے لوگوں نے انہیں تتر بتر کر کے چند صفحات PDF میں تبدیل کر کے، جس نے خریدا ہے اس کو اندازہ ہوا ہوگا، لیکن پوری کتاب کی اہمیت کا۔ بہرحال میں اپنی کتاب کی تعریف نہیں کر رہا، ہو سکے میری کتاب کا بھی مطالعہ کرے۔ 5000 MCQs ہے اس میں، 50 ماڈل پیپر ہے۔ یہ سارے ماڈل پیپرز میں نے زیادہ تر امتحانوں میں آئے ہوئے پیپر سے، سوالات سے بنائے ہیں۔ تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جتنی بھی کتب ہے، آپ ان کا سب کا مطالعہ کریں، کسی ایک کتاب پر بھروسہ نہ کریں۔ ہماری کمیشنز ٹیسٹ کا معیار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پروفیسر پہ ٹیسٹ بنائے۔ یہ بات میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ چاہے وہ پنجاب، ہماری پوری پاکستان کی پبلک سروس جتنی بھی کمیشنز ہیں، وہ ٹیسٹ کمیشن کے اندر موجود لوگ بناتے ہیں، جو وہ اردو کے لوگ نہیں ہوتے۔ اس کے پاس اپنی ایک لائبریری ہوتی ہے، ان کے پاس جتنی معروضی کتب موجود ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے، ہم اردو لیتے ہیں تو وہاں پہ اگر اردو کی جتنی بھی معروضی کتابیں موجود ہیں، اگر موجود نہیں ہے تو وہ کسی قریبی دکاندار سے 2-3 کتابیں یا ایک کتاب اٹھا کر اس سے پیپر بنا لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے، اس نے تاریخ ادب اردو اور بہت سارے سلیم اختر اور انور سعید کی بے شمار کتابیں اس کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن جب ٹیسٹ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ایک سوال بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس طرح سے معروضی کتب سے بنتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی اس بہت سارے پیپر میں نے خود جو دی ہے یا دیکھے ہے کہ یہ معروضی کتابوں میں جو کمپوزنگ کی یا غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہے، اکثر وہی غلط معروضی سوال بھی اٹھا لیتے ہیں غلط آنسر کے ساتھ۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ وہ کوئی کلرک یا بابو جو وہاں پہ کمیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بناتے ہیں کتاب سے ہو بہو وہاں سے کوٹ کر کے۔ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سوالات کہاں سے اٹھائے ہیں، اتنا انسان کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ کا مطالعہ ہو۔ تو پھر وہ آپ اپنی استادی نہیں دکھائیں گے کہ چلو یہاں پہ یہ سوال، اس کا جواب تو اس کتاب میں پیپر میں ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی لیکن اچھا یہ ہے، یہ تو بالکل اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ کو جو غلط جواب ہے وہی پھر رائٹ مارک اس میں کرنا ہوگا۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اپنی استادی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ تو معروضی کتاب سے جو سوالات اٹھاتے ہیں اس کی آنسرز بھی وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے سارے کمیشنز کا جو سسٹم ہے، میں کہتا ہوں وہ اسی طرح سے ہے۔ وہ پروفیسرز پہ، اردو کے بڑے بڑے ادیبوں پہ پیپر نہیں بناتے کہ اس میں تاریخ کا حصہ ہو، مطلب اس میں افسانے کا حصہ ہو، اس میں گرامر کا حصہ ہو، اس میں علم بیان و بدیع کا حصہ ہو، سب آنا چاہیے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کب، کون، کہاں، کیسے، پہلا، یہ سوالات آ جائے، یہ ادب کا حصہ ہے۔
فلاں شخص کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کتنے بھائی تھے، والد کا نام کیا تھا. اگر کوئی کہے کہ یہ بہترین پیپر نہیں تھا تو وہ غلطی پہ ہے. جب ہم ایم فل PhD کا مقالہ کر لیتے ہیں تو ایک پورا لمبا چیپٹر جو ہے ہم اس کی شخصیت پر لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی شخصیت کا حصہ، اگر ادیب کا مطلب اگر آپ شخصیت نہیں جانتے، اس کے شخصیت کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو آپ اس کی شاعری یا اس کی نثر یا ادیب کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ تو سب سے پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے وہ شخصیت کا ہوتا ہے. جب آپ اس کے فن اور شخصیت پہ بات کر مقالہ لکھیں گے تو یہ ساری چیزیں، اس کی کب پیدا ہوا اور کتنے بھائی تھے، تو یہ اس کا حصہ ہے. لیکن میں نہیں کہتا کہ پورا پیپر اس سے آ جائے. اگر آ بھی جائے تو حصہ ہے اس کا، لیکن معتدل آنا چاہیے نا. سارا حصہ ادب کا اس میں ڈالنا چاہیے. لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب کوئی پروفیسر بیٹھ کے پیپر بنائے گا. تو میرے آپ سے یہی درخواست ہے کہ پیپر ٹیسٹ تیاری کے لیے آپ تمام کتب کا مطالعہ کریں، کسی ایک کتاب پر. بہرحال اب اگر میں اپنی کتاب کی بات کروں یا سہیل بٹی کی، یہ دو بہت ضخیم کتابیں ہیں. سہیل بٹی کی کتاب کو میں برا اچھا نہیں کہتا، میں کسی کے بارے میں برا نہیں کہتا، لیکن اس میں ابتدا میں جو سوالات دی ہے، آدھا کتاب بعد میں اس نے ماڈل پیپر بنایا ہوا ہے. وہی سوالات اس کے تکرار کی ہے بعد میں. پہلے وہ عام شکل میں ہیں، بعد میں ماڈل پیپر کی شکل میں بنائے ہیں. تو تقریباً آدھی کتاب سمجھے اسے. اور میری کتاب ضخیم کتاب ہے، میں نے کوشش کی ہے اور میں 2 اور جلدیں لا رہا ہوں تاکہ پورا ادب تو اگر میں نہیں سمیٹ سکتا، لیکن جو اہم سوالات ہیں میں 3 جلدوں میں انشاءاللہ 15,000 MCQs ہوں گے میرے دانش اردو جلد سوم کے ساتھ. ابھی جلد اول جو ہے اس میں 5,000 MCQs ہے. اگر 7-8 جگہ پہ اگر پہلی اشاعت میں تکرار آیا ہو، کئی جگہ پہ کمی بیشی رہ گئی ہو، میں کل عام آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میں انسان ہوں، میرے دوستوں نے نظرثانی کی ہے، شاید جلد بازی سے کام لی ہو. پہلی اشاعت ہے، اگلی اشاعت دوسری اشاعت میں انشاءاللہ اس میں وہ کمی نہیں رہے گی کمپوزنگ کی، یا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے یا غلطی رہ گئی ہے کمپوزر سے، جلد بازی سے. تو میری کتاب اگر آپ مطالعہ کر لیں تو امید رکھتا ہوں کہ آپ 60-70% اپنا جو پیپر ہے وہ کور کر سکتے ہیں صرف جلد اول سے. اسی طرح آپ جتنی بھی کتابیں ہیں سارے دیکھ لیں. باقی کتابیں تو چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن یہ 2 بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اردو جنرل سہیل بٹی کا، اور یہ میری کتاب جو ہے یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں نا، یہ میری کتاب ہے. یہ کافی ضخیم کتاب ہے. اگر PDF میں کسی کے پاس ہے، جس نے PDF میں یہ تبدیل کیا ہے، اس نے، میں یہ نہیں کہتا اچھا کیا برا کیا، یہ فیصلہ آپ کر لے، لیکن چند صفحات کو 200 اور 100 اور 300 کو اکٹھا کر کے مختلف شکلوں میں بانٹا ہے. جو تیاری ہارڈ کاپی سے ہو سکتی ہے وہ PDF سے نہیں ہو سکتی. باہر آپ کی اپنی مرضی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہارڈ کاپی کا جو مزہ ہوتا ہے مطالعے کا وہ PDF میں نہیں ہوتا. تو ٹیسٹ تیاری کے لیے یہی طریقہ کار تھا، میں نے بتا دیا. ایسا نہ ہو کہ آپ تاریخ ادب اردو سلیم اختر سارا دیکھ لیں. میرے کئی دوستوں سے ایک ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو اس کو پتہ ہوگا کہ دانش کس کے بارے اشارہ کر رہا ہے. انور سدید کو کوئی دیکھ رہا تھا، کوئی وہ دیکھ رہا تھا. میں ساری معروضی کتابیں دیکھ رہا تھا جب میں خود تیاری کر رہا تھا. تو میں نے 2 دفعہ ٹیسٹ ٹاپ کیا نا اسی وجہ سے، کیونکہ وہ ساری معروض کتاب میں نے دیکھ لی تھی، کوئی اس میں سے مجھ سے بچا ہی نہیں تھا. اور میرے وہ دوست اس نے وہ ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا. جب بعد میں سمجھ گئے تو وہ بھی معروض کتاب کی طرف آئے. بہرحال جتنا بول لیا یہ کافی ہے. انشاءاللہ کبھی انٹرویو کے طریقہ کار پہ بھی کبھی بات ہوگی. 7-8 انٹرویوز میں نے دی ہے خود، پبلک کے اور فیڈرل کے، اور اس طرح مختلف اپنا تجربہ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.